ایک دن میری بیوی کا فون آیا کہ تمہاری بہن گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے یقین ہی نہیں ہوا اور میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں ابھی گھر آتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ابھی مت آنا، بلکہ مجھے بھی ادھر بلا لو، کیونکہ یہاں اتنی بدنامی ہو گئی ہے کہ باہر نکلنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا اور کہا ٹھیک ہے، تم اپنا سامان پیک کرو اور وہاں سے ٹرین میں بیٹھ جانا، میں تمہیں یہاں سے پک کر دوں گا۔ لیکن جب کچھ عرصے بعد مجھے کچھ سامان کی ضرورت تھی تو جو کہ ہمارے گوجرانوالہ گھر میں تھا، تو میں بنا بتایا گوجرانوالہ چلا گیا۔ وہاں جا کر جو بات مجھے پتہ چلے، میں نے تو پیروں تلے سے زمین نکلی۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہن تو میں اپنی بہن کے ساتھ گوجرانوالہ میں رہتا تھا، میرا نام ارحام ہے۔ ہمارے ماں باپ کا انتقال اس وقت ہوا جب میں اور میری بہن دونوں بہت چھوٹے تھے۔ یتیمی کے اس کٹھن سفر میں ہم دونوں بہن بھائی ہی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے۔ میری بہن جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، میرے لیے ماں بھی تھی اور بہن تھی۔ اس کا پیار ایسا تھا جیسے ماں اپنے بچوں پر اپنی جان نچھاور کر دیتی ہے۔ وہ میری ہر ضرورت، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی قربان کر رہی تھی۔ اس نے میری خاطر اپنی شادی تک نہیں کروائی۔ وہ ہمیشہ کہتی ہے اگر میں شادی کر لوں اور اپنے گھر کی ہو جاؤں تو تم کیسے رہو گے، تم اکیلے بے سہارا کیسے جی پاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایسا درد جھلکتا تھا کہ میرا دل ہل جاتا تھا۔ میں کئی بار اسے سمجھاتا، آپ بھی اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچو، شادی کر لو، تم نے کب تک اپنے آپ کو میری خاطر قربان کرنا ہے۔ لیکن وہ مسکرا کر میری بات کو نظر انداز کر دیتی اور کہتی نہیں ارحام، میں نے تمہیں پڑھانا ہے، تمہیں بڑا افسر بننا ہے، تمہیں اپنی منزل پر پہنچانا ہے، پھر جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تمہاری کمائی پر عیش کروں گی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں کبھی ہنس پڑتا اور مذاق میں کہتا آپ ہی اگر میری بیوی نے کہا کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ نہیں رہنا تو وہ فوراً مذاق میں جواب دیتی تھی تو میں اسے جوتے مار کر گھر سے نکال دوں گی۔ ہم بہن بھائی ان باتوں پر خوب ہنسی مذاق کرتے تھے۔ میری آپ ہی میرے لیے دن رات محنت کرتی تھی۔ انہوں نے میری پڑھائی کی خاطر اپنی زندگی کی ہر خوشی ہر خواہش قربان کر دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بنوں اور اپنی زندگی سکون اور عزت سے گزار سکوں۔ اسی خواب کی حقیقت بنانے کے لیے وہ اپنے وجود کے پرواہ کیے بغیر دن رات کام کرتی رہتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ نہیں بلکہ محنت کی لکیریں دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے خود کبھی اچھا لباس نہیں پہنا، ہمیشہ پرانے کپڑوں میں گزارا کر لیتی، لیکن میرے لیے وہ دنیا کی بہترین چیزیں لانے کی کوشش کرتی۔ میری ضروریات کو پورا کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد بن چکا تھا۔ وہ میرے لیے ماں بھی تھی جو میری ہر خواہش پر اپنی محبت نچھاور کرتی تھی، اور باپ بھی جو میرے مستقبل کے لیے اپنی ذات کو بھلا چکا تھا۔ ان کے چہرے کی تکی ہوئی مسکراہٹ مجھے مزید محنت کرنے کا حوصلہ دیتی تھی۔ میری آپی نے مجھے ماں باپ کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ میری زندگی کا سہارا تھی، جو طوفان میں بھی کبھی نہ ڈگمگایا، اور میں بھی ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ان کی قربانیاں میرے لیے ایک چراغ کی مانند تھی جو اندھیری راتوں میں مجھے راستہ دکھائی دے رہی۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ میرے لیے کپڑے سی رہتی ہوتی تو میرے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو دفن کر رہی تھی تو میں چپ کر اسے دیکھتا اور میری آنکھیں نم ہو جاتی، لیکن پھر بھی میں اپنے دل کو تسلی دیتا کہ میں اپنی آپی کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ جب میں نے گریجویٹ کر لیا تو میں نے مختلف جگہوں پر اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ میری آپی بھی چاہتی تھی کہ میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، لیکن وہ ہمیشہ میری ترقی کے لیے خود کو پیچھے کر لیتی، اور وہ خود تو میٹرک تک ہی پڑھی تھی، اور ان کا خواب تھا کہ میں زندگی میں کامیاب ہو کر اس دنیا میں ایک بڑا مقام حاصل کر لوں۔ اس لیے وہ ہمیشہ میری پڑھائی اور مستقبل کے لیے اپنی محنت کو ایک نیا روح دیتی رہتی تھی۔ جب میں نے مختلف جگہوں پر اپلائی کرنا شروع کیا تو میری آپ ہی تھوڑی فکر مند ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں پڑھائی پر زیادہ توجہ دوں اور ابھی نوکری کے لیے نہ جاؤں، لیکن میں نے انہیں یہ سمجھایا کہ آج کل حالات اتنے مشکل ہیں کہ نوکری ملنا بہت محنت اور وقت لیتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری پڑھائی مکمل ہونے تک مجھے کوئی ایسا موقع ملے جو میری ترقی کی راہ ہموار کرے۔ ان کی آنکھوں میں کچھ مایوسی سی جھلکنے لگی، لیکن پھر وہ خاموش ہو کر کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے، تمہاری مرضی ہے۔ پھر جب پولیس کی اسامیاں آئی تو میں نے بھی اپلائی کر لی۔ اس دوران مجھے خوشخبری ملی کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں۔
میں فوراً یہ خبر اپنی آپی کو دینے کے لیے دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ آپی میں پولیس میں سلیکٹ ہو گیا ہوں تو ان کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی، جیسے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ ان کا چہرہ سکون سے دمک رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا، اللہ تمہیں بہت ترقی دے، تمہیں ہر قدم پر کامیاب کرے۔ ان کی آواز میں دعائیں تھی اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ میں اتنی محبت تھی کہ میں ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا۔ لیکن پھر انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایمانداری سے نوکری کرنا۔ میں نے یہ سن کر مسکرا کر کہا، آپی میں ہمیشہ آپ کی دعاؤں کو ساتھ رکھوں گا اور ہر قدم ایمانداری سے اٹھاؤں گا۔ میرے دل میں ان کی محبت اور دعاؤں کی طاقت محسوس ہو رہی تھی، جیسے ان کی قربانیاں، ان کی دعائیں اور ان کی امیدیں میرے ساتھ چل رہی ہوں۔ اس لمحے میں نے تہیہ کیا کہ ان کی ہر امید پر پورا اترنے کے لیے میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں کروں گا۔ میری زندگی کا ہر قدم میری آپی کی خوابوں کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا اور میں انہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن جب میں ٹریننگ کے لیے جانے لگا تو مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ میری آپی اکیلے کیسی رہے گی۔ مجھے یہ سوچ کر بے حد پریشانی ہونے لگی کہ وہ کیسے اپنے دن گزارے گی، کس سے بات کرے گی اور کس طرح اپنی روزمرہ کی زندگی کو سنبھالے گی۔ ایک طرف مجھے اپنی ٹریننگ کی تیاریوں کی فکر تھی اور دوسری طرف میری آپی کی اکیلی زندگی نے میرے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اس پر کتنا بوجھ ڈالوں گا۔ وہ میری زندگی کا واحد سہارا تھی اور اب میں اس کو اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خالہ سوریا کا خیال آیا۔ خالہ سوریا ہمارے محلے میں رہتی تھی اور اکثر اکیلی ہی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمارے گھر آتی رہتی تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ اکیلے پن کا شکار ہے۔ میں نے فوراً سوچا کہ کیوں نہ ان سے بات کروں، شاید وہ میری آپی کے ساتھ رہ کر اسے اکیلے پن سے نجات دلوا سکتی ہے۔ اس خیال کے ساتھ میں ان کے گھر کی طرف بڑھا۔ جب میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو خالہ سوریا نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ ان کی مسکراہٹ میں ہمیشہ ایک محبت بھری فرمائش تھی، جیسے وہ میری پریشانیوں کو سمجھے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ بیٹا کیا کام ہے، خیریت سے آیا ہو؟ انہوں نے کہا۔ میں تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اندر آیا اور کہا، جی خالہ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے مجھے اندر بٹھایا اور پھر محبت سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے ان کے سامنے اپنی تمام پریشانیاں رکھ دی اور کہا، خالہ میری ٹریننگ کے دوران میری آپی اکیلی رہے گی اور مجھے بہت فکر ہو رہی ہے کہ وہ کیسے رہے گی۔ کیا آپ ان کے لیے ساتھ 3 مہینے رہ سکتی ہے؟ ویسے بھی آپ اکیلے ہی رہتی ہے، شاید آپی کو آپ کی موجودگی سے کچھ سکون ملے۔ خالہ سوریا کچھ دیر تک سوچی رہی، پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے میری پریشانی کو سمجھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جب تم جاؤ گے تو مجھے بتا دینا، میں زنیرہ کے پاس آ کر رہوں گی۔ ان کے لفظوں میں اتنی شفقت اور محبت تھی کہ میری تمام پریشانیاں کم ہو گئی۔ میرے دل کو سکون مل گیا اور میں نے کہا، شکریہ خالہ، آپ کا بہت شکریہ۔ خالہ یہ باتیں میرے دل کو سکون دے گئی اور مجھے یہ احساس ہوا کہ دنیا میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو صرف احساس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ٹوٹتے، چاہے حالات جیسے بھی ہو۔ خالہ سوریا کی موجودگی میں میری آپی کو اکیلا نہیں ہونا تھا اور میری پریشانی کو حل مل چکا تھا۔ دل میں ان کی محبت کے لیے بے حد شکر گزار تھا اور یہ سوچ کر مجھے سکون آیا کہ میری آپی اکیلی نہیں رہے گی، اور کہا، چلے ٹھیک ہے، میں لینے آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر میں اپنے گھر واپس آ گیا اور دل میں اتنی پریشانی نہیں تھی کیونکہ اب میری آپی اکیلی نہیں رہنے والی تھی۔ خالہ سوریا کے ساتھ اس کا وقت گزرتا اور مجھے سکون تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہوگی۔ 2-4 دن میں ٹریننگ شروع ہونے والی تھی اور میں دل ہی دل میں تیار ہو رہا تھا کہ اب مجھے کچھ وقت کے لیے الگ رہنا پڑے گا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب میری ٹریننگ شروع ہو گئی۔ صبح صبح جب میں آپی سے ملنے گیا تو خالہ سوریا کو بھی ساتھ لے آیا۔ آپی نے خالہ کو دیکھ کر فوراً سوال کیا، تم نے خالہ کو کیوں تکلیف دی؟ ان کی آواز میں تشویش تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپی آپ ادھر اکیلی ہوگی تو اس طرح اگر میں پریشان رہوں گا تو کام پہ دھیان نہیں دے پاؤں گا۔ خالہ بھی اکیلی ہی ہوتی ہے اور انہیں آپ کے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر آپی خاموش ہو گئی، جیسے دل کی بات سمجھ گئی ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا، ٹھیک ہے،
تم دایان سے جانا اور دل لگا کر کام کرنا۔ ان کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح ایک نرمی اور محبت تھی، جیسے وہ میری خوشی کے لیے ہر بات پر آمادہ تھی۔ میں نے ان سے رخصت لی اور اپنی ٹریننگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ٹریننگ کے دوران روز شام کو میں اپنی آپی سے فون پر بات کرتا۔ ان کی خیریت جان کر میرے دل کو سکون مل جاتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی میرے لیے پریشان ہوگی، اور جب میرا فون سنتی تھی تو ان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان آ جاتا تھا۔ وہ کبھی نہیں کہتی کہ انہیں فکر ہے، مگر ان کے لہجے کی نمی اور دعاؤں کے جملے سب کچھ کہہ جاتے تھے۔ ان لمحوں میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ان سے دور نہیں بلکہ ان کے قریب ہوں۔ 3 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ جس دن میں ٹریننگ مکمل کر کے واپس آیا، وہ دن میرے لیے بے حد خاص تھا۔ میں اپنے کندھے پر بیگ لٹکائے اپنے خوابوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی آپی کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے، اور خالہ سریہ کی مسکراہٹ میں بھی ایک چھپا ہوا پہاڑ اور دعاؤں کا سایہ نظر آیا۔ آپی تو جیسے بے چین ہوا ٹوٹی، جلدی سے آگے بڑھی، میری نظر اتاری اور دعائیں پڑھتے ہوئے میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش نے مجھے ان کے بے پناہ محبت کا احساس دلایا۔ مجھے اندر لے جا کر بٹھایا گیا۔ آپی میرے سامنے بیٹھ گئے اور کتنی ہی دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ ان کی آنکھوں میں ممتا، خوشی اور دعاؤں کی چمک تھی۔ مجھے یہ لمحہ بے حد قیمتی لگا۔ آخر میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپی آپ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہے؟ آپی کی آواز میں ایک گہری محبت اور جذبات کا سمندر تھا۔ کہنے لگی، تمہیں اتنے دنوں بعد دیکھ رہی ہوں، میری آنکھیں تمہیں دیکھنے کو ترس گئی تھی، آج ان کو ٹھنڈک ملی ہے۔ ان کے یہ جملے سن کر میرا دل جیسے بھر آیا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور دل میں سوچا کہ میرے آپی کی دعائیں اور محبت ہی میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لمحے مجھے اپنی ذمہ داریوں کا مزید شدت سے احساس ہوا، اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ان کی امیدوں پر ہمیشہ پورا اتروں گا۔ مجھے جاب کرتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا، اور اسی دوران میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ میری آپی نے شادی کا اصرار کرنا شروع کر دیا۔ میں ہمیشہ سے اپنی آپی کی بہت قریب تھا، اور ان کی خوشی کے لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ میں نے سوچا کہ ان کی خواہش کی تکمیل سے ہماری زندگیوں میں خوشی آئے گی۔ رشتے دیکھنے اور دکھانے یہ 6 ماہ بعد میرا رشتہ طے ہو گیا، اور بہت جلد میری شادی کر دی گئی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا جب رابعہ دلہن بن کر ہمارے گھر آئی۔ میری آپی نے اسے اپنے دل سے قبول کیا اور اسے اپنی بیٹی کی طرح اپنا لیا۔ میری آپی ہمیشہ میری بیوی کا بہت خیال رکھتی تھی، بالکل ویسے جیسے وہ میرا خیال رکھتی تھی۔ میری روٹین بھی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ جب میں ڈیوٹی سے واپس آتا، سیدھا آپی کے پاس جاتا، وہاں کچھ وقت گزارتا، اس سے حال چال پوچھتا، اور پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ لیکن یہ بات میری بیوی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ جب تم ڈیوٹی سے آتے ہو تو سیدھا میرے پاس آیا کرو۔ لیکن میں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ میری زندگی کا پہلا حق میرے آپی کا ہے، اور تمہارا اس کے بعد آتا ہے۔ وہ میری زندگی کا اہم حصہ ہے، اور میں نے انہیں کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پائی۔ اس نے بار بار میری آپی سے لڑائی شروع کر دی، اور ان کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے۔ پھر ایک دن وہ آپی کو شادی نہ ہونے کا طعنہ دینے لگی۔ اس بات کو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم نہیں جانتی، میری آپی نے میری خاطر اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کو قربان کر دیا تھا۔ ایک دن وہ میری آپی کے بارے میں یہ بھی کہہ بیٹھی کہ یہ لڑکی اتنی معمولی شکل و صورت کی ہے، ایسے کوئی اپنائے گا، اور یہ تمہاری خاطر شادی نہیں کر رہی ہے، بس یہ ایک بہانہ ہے۔ میں نے اسے سختی سے سمجھایا کہ خبردار، اگر تم نے میری آپی کے بارے میں کوئی ایسی بات کی تو مجھے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ پھر ایک دن اس نے آپی سے کہا کہ ہم کوئی بھی رشتہ دے کر تمہاری شادی کر دیتے ہیں، تم ساری زندگی ہمارے سر پر بوجھ بنی رہو گی۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو کری کوٹی سنا دی۔ اس نے میرے آپی کو دے کر کمرے سے نکالنے کی کوشش کی، تو میں نے غصے میں آ کر اسے ایک زوردار تمانچہ مارا۔ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ میرے آپی کا چہرہ دکھ اور صدمے سے بدل گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا، جیسے وہ کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں غصے سے باہر نکل گیا۔ میرے آپی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی
ان کی آواز ہمیشہ کی طرح نرم تھی۔ وہ کہہ رہی تھی ہر رشتے کی بنیاد صبر اور محبت پر ہوتی ہے، ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ لیکن رابعہ کے لہجے میں سختی تھی۔ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، پلیز اب آپ نے جو تماشا کرنا تھا کر لیا، اب جائے یہاں سے۔ میری آپی خاموش ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میں یوں ہی بے مطلب سڑکوں پر گھومتا رہا، اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جتنا میں دبانے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ طوفان میرے دل کو بے چین کر دیتا۔ کافی دیر بعد جب تک کر گھر واپس آیا تو میرے آپی کو جاگتے ہوئے اپنے انتظار میں پایا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے جاگتی تھی، لیکن آج ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں نے ان کا چہرہ دیکھا میرا دل تڑپ اٹھا۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر آنسو کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ درد جو انہوں نے اندر چھپایا ہوا تھا، اس کی شدت میرے روح تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار کہا، آپی یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے لیے قربانیاں دینے دیکھا ہے، اور آج بھی آپ ہی تکلیف اٹھا رہی ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور میں اپنے آنسو روک نہیں پایا۔ مجھے تم سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، مجھے صرف تمہاری خوشی چاہیے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اپنے دل کو تھوڑا نرم کرو اور سمجھوتا کرنا سیکھو۔ محبت قربانی کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ ان کے الفاظ مجھے جیسے مفلوج کر گئے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دل پر جیسے ایک بوجھ تھا اور آنکھوں میں نمی۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد رابعہ میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے اثار تھے اور آواز میں نرمی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دے، مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، میں آئندہ سے خیال رکھوں گی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید وہ واقعی شرمندہ ہے، لیکن میری آپی کے آنسو میرے ذہن سے منسوخ نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، معافی مجھ سے نہیں، آپی سے مانگو۔ تم نے میرا نہیں، میری ماں جیسی بہن کا دل دکھایا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے الفاظ نے ان پر کیا اثر کیا ہوگا۔ رابعہ میری بات پر پہلے تو خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کئی جذبات ابھرے، غصہ اور شاید ایک لمحے کے لیے پشیمانی بھی۔ وہ آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو میں ایسا ہی کر لوں گی، لیکن اس کے لہجے میں وہ شرمندگی نہیں تھی جو مجھے چاہیے تھی۔ لیکن اس نے صبح ہوتے ہی میرے سامنے آپی سے معافی مانگ لی، اور آپی نے بھی دل بڑا کرتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے تھوڑا سکون تو ہوا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میرا ٹرانسفر کراچی ہو گیا۔ دل میں جیسے بوجھ سا پڑ گیا۔ مجھے وہاں جانا تو تھا، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے بھی دلی سے اپنا سامان پیک کیا، ہر چیز کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکوں گا۔ کراچی جاتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سا ہلا تھا۔ میری بہن بہت اداس تھی، اس کی آنکھوں میں صاف دیکھ رہا تھا کہ میرا جانا اسے کس قدر تکلیف دے رہا ہے، لیکن رابعہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ وہ اتنی خوش کیوں تھی؟ کیا واقعی میرے جانے سے وہ اتنی مطمئن ہو سکتی تھی؟ دل میں یہ سوال بار بار ابھرتے رہے۔ خیر میں سب سے مل کر کراچی روانہ ہو گیا۔ کراچی میں زندگی کی مصروفیات بڑھ گئی، لیکن گھر سے فون پر رابطہ رکھنا میرا معمول تھا۔ ہر روز میری بات بہن اور بیوی سے ہوتی تھی۔ بہن ہمیشہ میری خیریت پوچھتی اور میرے دن کے بارے میں بات کرتی، لیکن پھر اچانک کچھ عجیب ہوا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آپ ہی سے بات ہونا بند ہو گئی۔ میں نے رابعہ سے پوچھا تو اس نے ہمیشہ یہی کہا، وہ باہر کہیں گئی ہوئی ہے، جلدی واپس آ جائے گی۔ اب کہاں جانے لگی؟ میں اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پایا، لیکن خیر میں نے رابعہ سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی نے جگہ بنا لی تھی۔ ایک دن اچانک رابعہ کا فون آیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور جوش تھا۔ اس نے جو بات کہی وہ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بہن کا کسی کے ساتھ چکر تھا، اس لیے وہ اکثر گھر سے باہر رہتی تھی، اور آج تو حد ہو گئی، وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ جیسے میرے دماغ
سن ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ میری آپی جو ہمیشہ شرافت اور وقار کی مثال تھی، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا اچھا میں آ کر خود پتہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر رابعہ کے آواز میں ایک واضح گھبراہٹ آ گئی۔ وہ جلدی سے بولی نہیں تم یہاں نہ آنا، تمہاری بہن کی وجہ سے اتنی بدنامی ہو چکی ہے کہ لوگ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر تو کر رہے ہیں۔ تمہارے آنے سے مسئلے مزید بڑھ جائیں گے۔ ایسا کرو مجھے اپنے پاس ہی بلوا لو۔ میں حیران تھا لیکن اس وقت میں نے مزید بحث نہیں کی۔ دل کے اندر غصہ، بے بسی اور دکھ کا ایک طوفان تھا۔ میں نے بے دلی سے کہا ٹھیک ہے اپنا سامان پیک کرو اور آ جاؤ۔ رابعہ اگلے ہی دن کراچی پہنچ گئی اور ادھر میرے ساتھ رہنے لگی، لیکن کچھ دنوں بعد مجھے کچھ ضروری سامان چاہیے تھا جو کہ میرے گوجرانوالا کے گھر میں موجود تھا۔ میں جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو محلے والے میرے پاس آ گئے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور آنکھوں میں موجود افسردگی نے مجھے پریشان کر دیا۔ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ مجھے لگا آسمان میرے سر پر گر گیا ہو۔ میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ محلے والوں نے بتایا تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیوی نے تمہاری بہن کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اس نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا اور سب کو کہنے لگے کہ زنیرہ گھر سے بھاگ گئی ہے، لیکن ہمیں یقین تھا کہ زنیرہ ایسی بالکل نہیں تھی۔ وہ تو اتنی نیک اور شریف لڑکی تھی۔ خالہ ثریا نے بات آگے بڑھائی، اس ظالم عورت نے تمہاری بہن کو کتنے دن بھوکا پیاسا رکھا۔ پھر ایک دن جب وہ یہاں سے چلی گئی تو اس کے جانے کے 2 دن بعد ہی تمہارے گھر سے عجیب سے بدبو آنے لگی۔ ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ تمہارا گھر چیک کریں گے۔ جب ہم تمہارے گھر پہنچے اور تلاش شروع کی تو ہمیں اسٹور روم سے تمہاری بہن کی لاش ملی۔ یہ سن کر میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور داڑھیں مار کر رونے لگا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے دل پر ایسا بوجھ تھا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے لگا ان سب کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ کاش میں اپنی بہن کے ساتھ کھڑا رہتا، کاش میں اس ظلم سے بچا سکتا۔ محلے والے مجھے ہمدردی کے نظروں سے دیکھنے لگے۔ خالہ ثریا نے آگے بڑھ کر مجھے اٹھایا، پانی پلایا اور کہا بیٹا خود کو سنبھالو۔ یہ وقت حوصلے کا ہے، لیکن ان کے الفاظ میرے دل کے درد کو کم نہ کر سکے۔ جب سب تسلی دے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں نے اپنی بہن کو معصوم مسکراہٹ کو یاد کیا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے دعا کرتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، اور آج وہ زمین کے نیچے اکیلی تھی، بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ظالم کے ہاتھوں مار دی گئی۔ میں نے جو ضروری سامان لینا تھا وہ لیا اور دل بوجھل کر کے واپس کراچی آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی میری بیوی میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی اتنے دن کہاں تھے، بتا کر بھی نہیں گئے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں مجھے ذرا بھی شرمندگی نظر نہیں آئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے پوچھوں تم نے میری بہن کے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن میرے الفاظ میرے گلے میں پھنس گئے۔ میں اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کوئی کیسے کسی بھی قصور کو مار کر مطمئن رہ سکتا ہے؟ کیا اس کے ضمیر نے کبھی اسے ملامت نہیں کی؟ کیا اسے میری بہن کی چیخیں سنائی نہیں دی تھی؟ میں نے اسے کہا کہ میں گوجرانوالا گیا تھا اپنے گھر۔ یہ سنتے ہی رابعہ کے چہرے کا رنگ جیسے زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ لہرانے لگا اور لرزتی ہوئی آواز میں وہ بولی وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ اس کی آواز میں چھپا ہوا اضطراب اور غیر یقینی میرے کانوں میں گونج رہا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے اب کوئی ہمدردی باقی نہیں بچی تھی۔ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے میں نے غصے سے بڑے ہاتھ سے اسے زوردار تھپڑ مارا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی، جیسے اپنی بے گناہی کا کوئی جھوٹا ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اس کے ہر انداز میں مجرمانہ بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے کھڑے طلاق دے دی۔ رابعہ کے ہوش جیسے اڑ گئے تھے اور کڑھاتے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھوں میں بے یقین سوال چمکنے لگے۔ شاید اسے یہ امید تھی کہ میں اس کا راز کبھی جان نہیں پاؤں گا، لیکن وہ غلط تھی۔ میں نے اسی لمحے لیڈیز پولیس کو فون کیا اور حکم دیا کہ اسے گرفتار کر لے۔ رابعہ میری طرف دیکھتے ہوئے ہچکچائی، اس کی آنکھوں میں التجا تھی، لیکن میرا دل اس کی چیخوں سے مزید سخت ہو رہا تھا۔ اس کی آنسو، اس کی لرزتی ہوئی آواز، اس کی بے ساختہ معافیہ، کچھ بھی مجھے اس کے جرم کو نظر انداز کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ جب پولیس نے اسے کڑیاں پہنائی تو وہ چیخ پڑی نہیں پلیز مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے الفاظ میرے دل پر اثر ڈالنے کے لیے بہت دیر
کر چکے تھے۔ اسے پولیس کے ساتھ جاتے دیکھ کر میرا دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ یہ وہی عورت تھی جس سے میں نے محبت کی تھی، جسے میں نے اپنی زندگی کا ساتھی بنایا تھا، لیکن آج وہ میری بہن کی قاتل ثابت ہو چکی تھی۔ میرا دل بے بسی اور غصے سے عجیب انتظار سے بھر چکا تھا۔ میں نے جلدی اپنا تبادلہ گجرانوالہ کروا لیا، وہ اپنے گھر میں جہاں باہر ہر کونے میں میری بہن کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی گزارنی شروع کی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے آتی دھوپ مجھے اس کی مسکراہٹ کی یاد دلاتی تھی، اور الماری میں رکھے اس کے کپڑوں سے اس کی خوشبو آتی تھی۔ رات کے وقت جب گھر میں سناٹا ہوتا تو میں اس کی آواز سننے کے لیے دیواروں کی طرف دیکھتا۔ اس کے قہقہے، اس کی باتیں، اس کی معصوم خواہشیں، سب یادوں کی صورت میں میرے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ میں دن رات یہ سوچتا کہ اگر رابعہ نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج میری بہن میرے ساتھ ہوتی۔ میں اس کی ہنسی کو محسوس کرتا، اس کے خوابوں کو پورا ہوتے دیکھتا، لیکن اب میری زندگی میں صرف پچھتاوا اور تنہائی باقی رہ گئی۔ میری بہن کے بغیر میرا ہر دن ایک بوجھ بن چکا تھا۔ میں تو ایسے ہی زندگی گزارنا چاہتا تھا، تنہا اپنی بہن کے یادوں کے سہارے، لیکن خالہ سوریا نے میری زندگی کو ایک اور رو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور باتوں باتوں میں کہنے لگی، ایک بے سہارا لڑکی ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، بھابھیوں کی ٹوکریں کھا رہی ہے، بیچارے کے پاس نہ عزت ہے نہ کوئی آسرا۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے ہی ایک گہرے چوٹ کھا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کا گھومنے لگا۔ وہ بھی تو بھابھی کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کی تکلیف، اس کی بے بسی، سب کچھ یاد آ گیا۔ میرے دل میں ایک سوچ نے جنم لیا، اگر میں اس لڑکی کو سہارا نہ دوں تو کون دے گا؟ میں نے خالہ سے کہا، خالہ اگر مدد سے اس لڑکی کی زندگی سنور سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ میری بات سن کر خالہ سوریا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے مجھے دعائیں دی اور فوراً تیاری شروع کر دی۔ بس ایک ہفتے کے اندر اندر میرا اس لڑکی سمیہ سے نکاح ہو گیا۔ سمیہ ایک نہایت معصوم اور خالص دل کی مالک نکلی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ شکر گزاری جھلکتی تھی، اور اس کی خاموش مسکراہٹ جیسے میرے دل کو بوجھ ہلکا کر دیتی۔ اس نے میری زندگی میں آ کر ایک روشنی سی بھر دی۔ سمیہ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، نہ کوئی گلہ نہ کوئی شکایت۔ اس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، میرے آرام کا خیال رکھا، میری چھوٹی سی ضرورت کو بھی وقت پر پورا کیا۔ اس کی یہ محبت اور خلوص میرے دل میں گھر کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ میری زندگی بدلنے لگی۔ جہاں پہلے تنہائی اور پچھتاوا تھا، وہاں اب ایک سکون محسوس ہونے لگا۔ میں نے خود کو سمیہ کی محبت کے حوالے کر دیا۔ اس کی موجودگی نے میری ٹوٹتی ہوئی روح کو سہارا دیا، اور میں نے اسے پورے دل سے اپنا لیا۔ سمیہ نہ صرف میری زندگی کا سہارا بنی، بلکہ اس نے میرے دل میں ایک نئی امید بھی جگا دی۔ اس کے خلوص نے مجھے یہ احساس دلایا کہ زندگی کا سفر چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ایک سچے ساتھی کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے دل میں میری بہن کی یاد آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ بھی ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔